ہاں جی بالکل، میں نے اس کے بارے میں پہلے ذکر کیا تھا۔ جی تو وہ لفظ ہے ہالےلویا، ہالےلویا، جو کہ آپ کا، میرا اور ہم تمام مسیحی برادری کا بہت خوبصورت اور بہترین نعرہ ہے۔ کیونکہ کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی نعرہ جب ہم اپنے خالق کائنات کے لیے، خاص معبود کے لیے، اپنے رب الافواج کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کی خوبصورتی، اس کا انداز اور اس کا کہنا سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے، بیان سے باہر ہو جاتا ہے کہ اس کی خوبصورتی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا کہ جس لفظ سے ہم اپنے خالق، اپنے مالک کی تعریف و تمجید، حمد و ستائش کرتے ہیں۔ پر عزیزو، آپ سب کی توجہ ایک خاص پوائنٹ کی طرف لانا چاہوں گا، جس کے لیے میں یہ پریزنٹیشن، یہ ویڈیو یا یہ میسیج آپ کے لیے بنا رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ عزیزو، ہمیں تحقیق کی ضرورت ہے۔ پطرس اور یوحنا رسول اپنی خدمت کے دوران، رسولوں کے اعمال میں، جب ان کو مارا پیٹا گیا، منع کیا گیا کہ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات ان لوگوں سے کہی، ان حاکموں سے، ان فقی فریسیوں سے، کہ تم آپ ہی انصاف کرو کہ آیا ہمارے نزدیک کیا درست ہے، کہ ہم خدا کی بات سنیں یا انسان کی بات سنیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم نے جو دیکھا، جو سنا، اس کی گواہی نہ دیں۔ آمین۔ تو یہاں رسول یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو ہمیں خدا کا کلام کہتا ہے، جو ہمیں خدا کا الہام کہتا ہے، ہم وہ کریں گے، انسانی روایات پر نہ چلیں گے۔ ٹھیک اسی طرح سے اناجیل میں خدا یسوع مسیح بھی یہی لفظ دہراتے اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنی روایتوں سے یا انسانی روایتوں سے یا بزرگوں کی روایتوں سے خدا کے حکم کو ٹال دیتے ہو۔ اس طرح وہ فقی فرشتیوں کو ڈانٹتے ہیں۔ تو عزیزو، آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ جب ہم مذبح پر کھڑے ہو کے اپنی عبادت گاہوں میں، اپنی پرستش کے سیمینارز میں یا اپنی کسی بھی مسیحی گیدرنگ میں جب ہم ہالےلویا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے خدائے واحد، خدائے خالق و مالک کی تعریف و تمجید کر رہے ہیں یا اس کی بے عزتی، اس کی بے حرمتی اور اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ کیونکہ عزیزو، شاید آپ میری یہ بات سے اتفاق نہ کریں، بہت سے خادمین اتفاق نہ کریں، بہت سے پادری، بشپ صاحبان، ایلڈر صاحبان، بہت سے ٹیچر، اسکالرز میری اس بات سے اتفاق نہ کریں۔ تو عزیزو، اگر آپ میری بات سے اتفاق نہیں کریں گے تو پھر بھی خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو ہدایت دے، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ پر آپ خدا کے کلام کے ساتھ متفق نہیں ہوں گے تو معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود ہی پھر اپنا انجام سوچ لیں۔ تو عزیزو، بتانا یہ چاہتا ہوں، بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی ہالےلویا کہتے ہیں تو آپ لوگ یا میں جب ہالےلویا کہتا ہوں تو ہم سیدھا سیدھا خدا کی بے عزتی اور بے حرمتی کرتے ہیں، کیونکہ ہالےلویا کا مطلب ہے یہوہ کی تعریف نہ ہو۔ جی بالکل ٹھیک سنا آپ نے، اس کا مطلب بنتا ہے یہوہ کی تعریف نہ ہو، کیونکہ ہالےلویا ارامی زبان اور یونانی زبان، اس طرح کی کچھ زبانوں کا مکسچر ہے۔ تو جب آپ یونانی زبان کے الفابیٹس دیکھیں گے، اس کی علی بے دیکھیں گے، اس کی اے بی سی دیکھیں گے، اس کی حروف تہجی دیکھیں گے، جو بھی آپ کی اسکرین پر بھی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ او لفظ یا او یو لفظ جو ہے یونانی میں، اس کو جب ہم اکٹھا لکھتے ہیں یا کسی جملے میں استعمال کرتے ہیں یا کسی ترجمے میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نو، نہیں، نیور، یعنی نہ ہو۔ اس کو آپ ہالےلویا میں لگائیں گے تو اس کی سیدھی سیدھی تشریح بن جائے گی، مطلب بن جائے گا کہ یہوہ کی تعریف نہ ہو۔ بلکہ ابتدائی کلیسیا جو پیغمبران تھے، جو رسول تھے، یسوع مسیح کے شاگرد تھے یا ان سے پہلے کے نبی پیغمبران تھے، وہ ہالےلویا لفظ نہ تو اناجیل میں، بائبل مقدس میں یا کسی بھی ان کی مذہبی کتاب میں نہ تو یہ لفظ ہے اور نہ ہی کبھی لگایا گیا۔ درست لفظ ہے ہللیا، جس کو عبرانی الفابیٹ میں ہے لامد اور لامد سے لکھا جاتا ہے، مطلب ہے لام لام، ہلل۔
تو جب یاہ لگاتے ہیں تو اس کا آپ سب مطلب بخوبی جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہوہ خدا کا ایک اعلیٰ نام ہے، یہوہ خدا کو ظاہر کرتا اور پیش کرتا ہے۔ تو عزیزو، تحقیق کی ضرورت ہے کہ آپ جب یونانی زبان میں ہاللویہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خداوند کی تعریف نہ ہو۔ تو عزیزو، یہ غلطی، یہ خطا، یہ گناہ، یہ بے عزتی، یہ بے حرمتی ہم مسلسل کرتے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے غیر زبانیں بولنے والے، بہت بڑے ٹیچرز اور اسکالرز، بہت ہی معتبر شخصیات، پاسٹر صاحبان، بشپ صاحبان، ٹیچرز اس ورڈ کو استعمال کرتے اور کلیسیاؤں کو سکھاتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں کہا جائے کہ وہ خود بھی بے عزتی، بے حرمتی کرتے ہیں۔ میں ان سے معذرت چاہتا ہوں اگر ان کو میری بات بری لگے، پر کلام کی سچائی یہی ہے، وہ تحقیق کریں، پھر میری اس بات کو صحیح یا غلط کے نتیجے میں اور پیمانے میں رکھیں۔ تو ہللویہ جو عبرانی زبان کا ورڈ ہے، یہ بائبل مقدس میں نئے اور پرانے عہد نامے میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اگر یونانی زبان میں ہی آپ نے خدا کی تعریف کے لیے کوئی لفظ بائبل میں لکھنا ہو، اپنی کتاب میں لکھنا ہو، یا استعمال کرنا ہو، یا اپنی زبان سے اس کا اظہار کرنا ہو، تو وہ پریز لفظ جو انگلش کا پریز لفظ ہے، جس کا مطلب حمد، تعریف، ستائش، اس پریز لفظ کے لیے بھی جو یونانی ہی زبان کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، وہ میں آپ کے سامنے اسکرین پر اس کا حوالہ بھی لگا دوں گا، اور اس کا میں اردو ترجمہ بھی ساتھ لکھ دوں گا۔ آپ اسکرین کو سٹاپ کریں، ویڈیو کو سٹاپ کریں، غور سے اس کو دیکھیں اور پڑھیں اور اس کی تحقیق کریں۔ عزیزو، مجھے آپ کے ہاللویہ کہنے سے کوئی اعتراض، کوئی مسئلہ یا تکلیف نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہونی چاہیے، پر اگر اس کا مطلب ہی آپ کے خالق، آپ کے کائنات کے مالک اور بادشاہ کے خلاف جائے کہ آپ اس کی تعریف نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کی تعریف نہیں کر رہے، آپ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ یہوہ کی تعریف نہ ہو، یہوہ کی تعریف نہ ہو، تو عزیزو، آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں، یہ کوئی عام نعرہ نہیں، یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ آپ اپنے اور میرے، ہمارے سب کے خالق اور مالک اور منجی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور و فکر اور تحقیق کریں۔ جو ہمارے معتبر پاسٹر صاحبان کلیسیاؤں کے انچارج ہیں، ایلڈر مبشر صاحبان ہیں، ٹیچرز ہیں، میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں، پر وہ اس ورڈ کی تحقیق کو، اس کے متن کو دیکھیں۔ اس ورڈ کی تحقیق اور متن کو دیکھنے کے لیے آپ انٹرنیٹ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انٹرنیٹ کو جو گروہ کنٹرول کرتا ہے، جو اس پہ مواد ڈالتا ہے، میں ان کے خلاف نہیں ہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنی مرضی کا مواد وہاں ڈالتے ہیں، جتنا وہ کسی کو بتانا اور سکھانا چاہتے ہیں۔ پھر بھی آپ کی رہنمائی کے لیے اگر آپ انٹرنیٹ سے ہی اس کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے لوگوس نام کی ویب سائٹ اور ایک شوکیس نام کی ویب سائٹ کے حوالے آڈیو اور ویڈیو کے ساتھ اور لکھائی کے ساتھ آپ کی رہنمائی کے لیے لگا دوں گا کہ اگر آپ وہاں سے تحقیق کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ شاید آپ کو اور بھی بہت ساری ویب سائٹس صحیح متن تک پہنچا دیں، ورنہ گمراہ کرنے والی ویب سائٹس اور ویڈیو تو آپ کو اس حد تک گمراہ بھی کر دیں گی کہ وہ آپ کو عبرانی متن میں بھی ہاللویہ دکھا دیں گی، حالانکہ اصل میں ہاللویہ ورڈ عبرانی بائبل میں استعمال نہیں ہوا، ہللویہ ورڈ ہی استعمال ہوا ہے، اور اسی کا مطلب ہے کہ یہوہ خدا کی تعریف ہو۔ آپ اس کو دیکھیں، سیکھیں، غور فکر کریں۔ مجھے آپ نے صحیح کہنا ہے، غلط کہنا ہے، برا کہنا ہے، بھلا کہنا ہے، تو برائے مہربانی اس ویڈیو کی تحقیق کر کے اس کا نتیجہ نکال کر پھر مجھے کہیں۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے نہایت غلط کہیں، پھر بھی میں آپ کا تابع دار، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہوں گا، کوئی غصہ ناراضگی نہیں ہے۔ اور اگر آپ ویریفائی کر لیتے ہیں تو میرے لیے دعا گو رہیے گا۔ اور ان بہن بھائیوں سے میری خاص ریکویسٹ ہے جو اپنی ضد پر، اپنی سٹڈی پر، اپنی عقل پر، اپنے الہام پر بھروسہ کرتے ہیں، بلکہ خدا کے نہیں، کیونکہ وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے، اس تحقیق کو دیکھ کر، اس تحقیق کی بیرونی اور اندرونی ساخت کو دیکھ کر، اس کی گہرائی کا مطالعہ کر کے بھی اپنی ضد کو نہیں چھوڑیں گے، نہ وہ خود درست لفظ سیکھیں گے، نہ اپنی کلیسیاؤں کو سکھائیں گے۔ تو برائے مہربانی آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ کلیسیا کو آگ اور جہنم کا ایندھن نہ بنائیں، بلکہ انہیں 1000 سالہ بادشاہی کا فرزند بنائیں۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ باروک یہوشوا ہمشیاہ یعنی یسوع مسیح کا نام مبارک ہو۔